السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس پیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. اچھا وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تو جیت چکی ہے، لیکن ریٹرننگ آفیسر اس کا اعلان نہیں کر رہا، اور وہ ہو سکتا ہے جس وقت پروگرام یہ دیکھ رہے ہوں تو آ چکا ہو سکتا ہے نتیجہ ہی بدل چکا ہو. لیکن یہ ایک بات تو ہے، واضح ہو گئی ہے کہ اب پاکستان کا جو نظام ہے یہ کھوکھلا ہو چکا ہے. جہاں کیا میرٹ نظر آ رہا ہے، کیا ایمانداری اور قانون کی پاسداری نظر آ رہی ہے، تو وہ کہیں نہیں ہے. بین پاکستان 1973 ایک عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آرٹیکل 4 اور 5 اس کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں ہو رہا. ابھی کیا ہوگا؟ ہاں یہ اگلا سوال ہے جس کا جواب جو یقیناً میں دینا چاہوں گا. دو باتیں ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. پہلی تو بات ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں، اچھا اس سے پہلے وہ بات ختم کر دوں. گلگت بلتستان بڑا ایک آپ کا نا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں بڑے دھیان سے دیکھ کر چلنے والی چیزیں ہیں، اور جو پبلک چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے نا. اب جو پبلک چاہ رہی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن سارا نظام اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلنا یہ بڑے خطرناک نتائج کی طرف جا سکتا ہے. یہ بتاتا چلوں میں آپ کو. دو باتیں کرنی ہیں کہ نیب کے قانون کے حوالے سے ابھی فیصلہ آنے والا اگلے ہفتے میں، تو کیا پاسبلٹیز ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب جانے سے پہلے اس کا فیصلہ تو لازمی کر جائیں گے. اور G20 سمٹ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنے حالات ہیں وہ آپ تک بتاتا چلوں. پہلی بات ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم. ایک سوال جو وہاں اٹھا جسٹس قاضی فائز تک کے دور جب ریفرنس چل رہا تھا ان کی جائیداد کے حوالے سے، ان کی مسز کی جائیداد کے حوالے سے، تو میں نے باقاعدہ نیب کو خط لکھے تھے کہ ایسٹ بیانڈ مین کے حوالے سے وضاحت دیں کہ نیب کا نقطہ نظر کیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل اس وقت عرفان قادر تھے، اور ان کا اوپینین میرے ٹی وی میرے اپنا اگر چینل پہ دیکھے تو شروع کے دنوں میں وہ چینل پہ موجود ہے. انہوں نے بھی مانا تھا کہ ججز کا اور جرنیلوں کا احتساب نہیں ہو سکتا، یا ہو نہیں رہا ہے، یا نیب کا قانون اس حد تک نہیں جاتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے. تو پھر اسی لیے ہوا نا جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ریفرنس کے کانٹیکس میں کسی ایک طرف تو بات جا رہی تھی، چونکہ ویکیوم ہے اس سارے مسئلے میں اندر. اب لیکن بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ ترامیم کوئی بھی ہو، جو موجودہ ترامیم ہے نا، وہ تو بڑے بڑے جگادریوں کو، بڑے بڑے کرپٹ مافیا کو پروٹیکشن دے رہی ہیں. تو یہ ترامیم قائم رہنا مشکل کام ہے. پرائیویٹ لوگوں کے حوالے سے، ان کا کاروبار کو سکیور کرنے کے حوالے سے ہمیں وہ بہت سی ترامیم ہوئی ہیں، ان کو پروٹیکشن دینی ہوگی. لیکن یہ کہا جائے کہ کوئی بچلا راستہ نکالیں گے، یہ میری خود سمجھ سے باہر ہے. بچلا راستہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہے ہی نہیں، نیب کا دائرہ اختیار جب وہاں تک نہیں ہے، تو آپ کھینچ کے لے جائیں گے. ہاں پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں تو آپ لے آئیں گے کہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں جنرل بھی ہیں اور ججز بھی ہیں، تو یہ تو سارا آپ لا سکتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید اس موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ اس سے وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا. کچھ چیزیں تو امیون ہیں، اور وہ امیون رہنی ہے اس نظام کے تحت. جیسے قاضی فائز کا ایک پرائم ایگزامپل بن سکتا تھا، لیکن بنانا کس نے ہے؟ کہیں نہ کہیں تو کمپرومائزز ہیں. پچھلا راستہ میں نہیں سمجھتا کوئی پچھلے راستہ بھی ہوتا ہے کوئی. نیب کی جو ترامیم ہے یہ پرسن اسپیسیفک تھی، یہ ٹارگیٹڈ تھی. اور 6 کام جو میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں، جو مجھے سنتے آئے ہیں، جو ٹویٹر اسپیسز پہ، اور میں وہ 6 کام بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک، نیب کے قوانین میں ترمیم کرنی ہے، اور کرپشن انہوں نے اپنا نا لیگلائز کر دینی ہے. 50 کروڑ تک تو کرپشن آپ کو پتہ لیگلائز ہو چکی ہوئی ہے. پھر یہی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سرکاری افسران کسی کو بتا دیں ابھی تک کوئی ایک کیس پکڑا ہو انہوں نے جو باقی. ہاں کیس ہے عمران خان کا 190 ملین کا کیس پکڑ لو، وہ ہے ہی نہیں، کیس ہی نہیں بنتا ہے. اب بشرا بی بی توشہ خانہ کے
حوالے سے جناب وہ کوئی تھوڑا بہت وہ اگر وہ لے گئی ہیں گھر میں ویسے لے کے نہیں گئی ہوں تو وہ جناب وہ بھی نیب کا اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے نیب کا. اینٹی کرپشن کو ڈال دو کہ جناب کوئی ملازمت رکھنے اور لینے میں آپ نے کوئی رشوت لی ہے، ملازمین اٹھا لو اور اب غائب کیے رکھو. آپ یہ کہیں کہ اس طرح پاسبل ہو سکے تو یہ تو انارکی کی طرف چیزیں لے کر جائی جا رہی ہیں، اور اس کا نقصان بڑا ہونا ہے آپ کے عدالتی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے. اور درمیانی راستے والی بات میں نہیں مانتا. ہاں ججز کا احتساب نہیں ہو سکتا، جرنیل کا احتساب بظاہر جو قانون کے ساتھ ہے یا ہو سکتا ہے اس میں ایکسپینڈ کر کے لایا جائے اور یہ چیزیں ساری سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن میں آ جائے تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اور موقع اب آگے کی طرف چل رہا ہے. کیا قیدی نمبر 804 کو رہائی اس وقت مل رہی ہے؟ ابھی تو اندازہ لگائیں کہ وہ ضمانت کی ہیئرنگ ہی ایک طرح سے شروع نہیں ہو پائی. جیسا آپ پہلے دن جب بحث کی تو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جورسڈکشن معاملہ پہلے طے کریں. اسلام آباد حالانکہ جورسڈکشن کا ایشو اس کا بیل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جج صاحب نے وہ ڈیٹ ڈال دی جو دلاور نہیں میں دلیر ہوں، جو اس کے بارے میں اب تو باتیں کھل کے آ چکی ہوئی ہیں. وہ اصولی طور پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اصولی طور پر تو بھائی آپ ضمانت کون سا کوئی اتنا بڑا مشکل کام ہے؟ جیلوں میں جا کر ضمانت سنتے ہیں تو ایک دن آ کر ضمانت سن سکتے تھے جج صاحب اگر طبیعت ٹھیک تھی ان کی، یا طبیعت ایسی بھی ناساز نہیں تھی کہ آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو سوال تو پھر اٹھیں گے نا اس کانٹیکس میں. تو قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے 9 مئی کی واقعات میں بھی آپ انویسٹیگیشن میں گناہ گار، حالانکہ وہ تو آپ کو پتا حراست میں تھے. رینجرز گرفتار کرنی آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، شیشے توڑ کے اریسٹ کر کے لے گئی. اور کمال کی بات ہے بیک اینڈ پہ نان ویریبل وارنٹ ہی نہیں تھے. نیب کا نئے قانون کے تحت اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے آپ کو انکوائری انویسٹیگیشن پر آپ کو ایویڈنس دینی ہے اور اس کے بعد آپ کو وارنٹ آف اریسٹ عدالت نے دینے ہیں کہ آپ گرفتار کر لیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو وہ یاد ہے عمران خان صاحب کے وارنٹ آف اریسٹ نہیں تھے، اس کے باوجود گرفتاری کی گئی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ نیب کا جو اختیار، نیب اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے اس وقت، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا باقی کیس ہو، وہ پیسہ تو سارا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح بشرا بی بی کے حوالے سے اگر معاملہ دیکھیں تو وہاں بھی کوئی نہیں ہے. پھر تیسری اور پرائم میں اب 804 کو اس ہفتے میں سائفر میں تمہیں ریلیف ہو دیکھا. اب کتنا کا لٹکائیں گے آپ؟ سائفر کا کیس تو ہے ہی نہیں، ضمانت بحث ہونی ہے، بحث ہو کے آرگومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ 3-4 آرگومنٹ آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں. پہلے تو ماضی سے اطلاق نہیں ہونا جو سیکشن 5 اور 9 میں ترمیم کی گئی ہے. پھر اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہوا ہے. جب ڈی کلاسیفائی کر دیا تو کون سا جرم ہے عام تک. اور پھر وہ سلیم صافی آپ کے سامنے وہ آ کے کہتے ہیں جی وہ سائفر جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے یعنی وہ بڑی مزیدار بات ہوئی ہے. ابھی وہ بلٹس آف بیٹنگ یا ایک کاغذ لہرایا، پولیٹیکل بات انہوں نے کی تھی عمران خان صاحب نے، اور اسمبلی میں اس وقت تحلیل ہو سکتی تھی لیکن اسمبلی نے تحلیل نہیں کی تھی. اور میری وہ بار بار وہ ٹویٹ میں بار بار آپ کے بیک گراؤنڈ پہ اس لیے چلاتا ہوں تاکہ آپ کو چل سکے عمران خان چکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی. تحریک عدالت قومی اسمبلی میں پیش ہے، صرف ایجنڈے کا حصہ ہے، اس لیے اسمبلی تحریر ہو سکتی ہے 27 مارچ 6:42. اس کے بعد سائفر عمران خان صاحب لے کے آئے. 28 کو تحریک عدالت پیش ہوئی تھی، 28 مارچ کو. اور 7 دن اگر آرٹیکل 95 کے تحت لگائے تو وہ کیا بنتا ہے 3 اپریل. 3 اپریل کو اسپیکر، اگر میں نے دوسرا لکھا تھا ورنہ تحریک عدالت قانون کے خلاف ہے، سکم ہے، اسپیکر رولنگ سے مسترد کر دی اور اسمبلی تحلیل. اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سننے وہ اسمبلی تحلیل کر دی تھی. اور اس میں بھی بڑے تحریک عدالت کے حوالے سے بڑے سوال ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، وہ ابھی تشریحی رہ گئی ہے. وہ چیزیں ابھی پوری ہونے والی ہیں. اب دیکھیے وہ کب پوری ہوتی ہیں. لیکن 9 مئی کے حوالے سے بتا دیا میں نے آپ کو. میں اسی طرح واپس لے کے آتا ہوں کہ اس میں اپنا گرفتاریاں ڈالیں گے، سائفر میں ضمانت ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ رکھنے کی تیاری ہیں. لیکن میں بار بار کہا تھا کہ 40 دن سے زیادہ رکھنا بڑا مشکل ہے. 40 دن جیسے ہی پورے ہوں گے اس کے بعد حالات خراب، میں خرابی کی طرف پھر دیکھ رہا ہوں حالات. یہ میں روحانیت کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں یا میرے ذہن میں کچھ اور بات ہے تو ایک میں تو سچ رکھ دوں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہونا ہے وہ حالات پھر اچھی بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. زبردستی رکھا ہوا ہے، نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی کرپٹ پریکٹسز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور سائفر میں کیا تھی وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی چیز نظر آئی ہے آپ کے سامنے یا قوم کے سامنے بتائی گئی ہے. اس طرح 9 مئی کے بارے میں سوالات عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن کا نام بنائے کہ چیزیں قوم کے سامنے لے کے آئیں، ایک ایک چیز سامنے. یعنی وہ
جو کوٹوں میں ٹرائل چل رہا ہے وہ تو وقوع کے حوالے سے ہے، وقوع کے محرکات کیا تھے، کون کون لوگ، یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ شاید ٹرائل محیط نہ کر سکے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کوشش کی ہے میں نے تک آپ تک تازی، ہاں سر G20 سمٹ کے اوپر جو ہے وہ رات کے پروگرام میں منڈے جو مارننگ وہ پروگرام چلے گا اس پہ میں بات کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔